بات دراصل یہ ہے کہ 11ویں شریف کا جو ہم جشن منا رہے ہیں در حقیقت یہ انڈائریکٹ 12ویں شریف کا جشن ہے. جس کو ایک کے دو دیکھنے کی عادت ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ 11ویں اور 12ویں میں تفریق کرے، لیکن جس کے ایمان کی آنکھ درست ہے وہ 11ویں کو 12ویں سے الگ نہیں دیکھتا. 12ویں کا فیضان ہی 11ویں کی وساطت سے ہم کو حاصل ہو رہا ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی 12ویں منائی کہ سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے طور پر اپنی امت میں آپ کی نیاز مبارک کو اس طور پہ جاری فرمایا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح میرے پیر غوث اعظم دستگیر بے مثال ہیں، جس طرح آپ کا سلسلہ لاجواب ہے، جس طرح آپ کی کرامتیں بے نظیر ہیں، اسی طرح آپ کی نیاز مبارک 11ویں شریف کی فاتحہ بھی روئے زمین پر اہل سنت و جماعت میں اپنا کوئی جواب نہیں رکھتی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 11ویں شریف ہے کیا؟ یہ ہمارے ہندوستان میں، ہمارے بر صغیر میں ہمارے ہندوستان میں اور یہاں کے پڑوسی ممالک میں 11ویں شریف کا لفظ جہاں جہاں اردو زبان اس وقت بولی جا رہی ہے وہاں 11ویں شریف کا لفظ بکثرت استعمال میں آتا ہے. اردو زبان میں 11ویں شریف کا لفظ یہ اصطلاح بن گئی حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ کے لیے، آپ کی نیاز مبارک کے لیے، آپ کے ایصال ثواب کے لیے، کیے جانے والے لنگر کے لیے. چاہے کسی تاریخ کو فاتحہ ہو، نیاز ہو، اس کو 11ویں شریف ہی کہا جاتا ہے. در حقیقت یہ ایک علم بن گیا، ایک نام بن گیا، ایک پراپر نام بن گیا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز مبارک کے لیے. کہ 11ویں کا جو لفظ ہے وہ عدد کے اعتبار سے 11ویں نمبر کی طرف نسبت رکھنے والا ہے، لیکن اصطلاحاً 11ویں شریف کا مطلب اب اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ مجازی طور پر حضور پیران پیر سلطان الاولیاء برہان الاصفیاء سلطان بغداد شہنشاہ ولایت تاجدار ولایت پیران پیر غوث اعظم شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغباہ عنا کی نیاز مبارک جب بھی کی جائے، آپ کے ایصال ثواب کے لیے اطعام طعام کا جب بھی اہتمام کیا جائے تو اس کو 11ویں شریف کہتے ہیں. گویا 11ویں شریف کا لفظ حقیقی معنی میں استعمال ہونے کے ساتھ اس سے بڑھ کر، اس سے زیادہ مجازی معنی میں استعمال ہوتا ہے. 11ویں شریف کا جو لفظ وضع کیا گیا، جو اصطلاح یہ رائج ہو گئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بیسک بات تو یہ ہے، بالکل بنیادی بات، کہ جب کوئی بزرگ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو وہ ان کے متوسلین کے لیے وہ مہینہ جس مہینے میں کسی بزرگ نے دنیا سے پردہ فرمایا، ان کے متوسلین میں حصول فیضان کا ایک اہم زمانہ سمجھا جاتا ہے. کیونکہ اللہ کے محبوب بندوں پر جب موت طاری ہوتی ہے تو دیکھنے میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی روح ان کے جسم سے جدا ہو گئی، لیکن یہ در حقیقت محب کا محبوب سے وصال ہوتا ہے. یہ در حقیقت اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انعام بندے مومن کو نصیب ہوتا ہے. اور اولیاء و کاملین اور عارفین اور بزرگان دین اور واصلین مقربین جب کسی مہینے میں کسی تاریخ کو دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو اس مہینے میں اور خاص اس تاریخ کو ان کے متوسلین پر اللہ رب العزت کی جانب سے فیضان بہت جاری ہوتا ہے اور اللہ رب العزت ان کے وسیلے سے نعمتیں عطا فرماتا ہے. جیسا کہ 12 ربیع الاول شریف کو، بلکہ پورے ربیع الاول شریف کے مہینے میں، بلکہ ہر پیر کے دن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ کی برکتیں آپ کے امتیوں کو نصیب ہوتی ہیں، کیونکہ یہ دنیا میں آپ کے تشریف لانے کا بھی دن ہے اور بظاہر دنیا سے پردہ فرمانے کا بھی دن ہے. تو آپ یوں سمجھیے کہ ہمارے سرکار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں کی جو بات کی جاتی ہے تو اس کا صاف سیدھا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جس مہینے میں ہمارے سرکار، ہمارے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، اس مبارک مقدس مہینہ ربیع الثانی میں جب بھی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے اطعام طعام کا، کھلانے پلانے کا اہتمام کیا جاتا ہے تو اس کو 11ویں شریف کہتے ہیں. 11ویں شریف ربیع الثانی میں کیوں کی جاتی ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی مہینے میں ہمارے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا سے بظاہر پردہ فرمایا، اور آپ کے پردہ فرمانے کا مہینہ یہی ربیع الثانی کا مہینہ ہے. آپ دیکھیے عجیب اتفاق ہے، بلکہ اتفاق نہیں ہے، اللہ رب العزت کی مشیت ہے، اس کی مرضی ہے کہ سلطان الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کا، بظاہر پردہ فرمانے کا جو مہینہ ہے وہ ربیع الاول ہے. تو ربیع الاول سلطان الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو یاد دلاتا ہے، تو ربیع الثانی سلطان الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کو یاد دلاتا ہے. وہ مہینہ پہلی بار تو یہ مہینہ دوسری بار ہے. تو 11ویں شریف کا مطلب یہ ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے مہینے میں، آپ کے دنیا سے بظاہر تشریف لے جانے کے مبارک ماہ ربیع الثانی میں جب بھی جس تاریخ کو جس وقت بھی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کا اہتمام کیا جاتا ہے تو اس کو 11ویں شریف کہتے ہیں. بلکہ اس میں اور وسعت بھی ہو گئی ہے.
سرکار غوث پاک کے متوسلین اس قدر کثرت کے ساتھ پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں کہ یہ بات ممکن نہ رہی کہ تمام غلامان غوث اعظم رضی اللہ عنہ اسی مبارک مہینے میں 11ویں شریف کر کے فارغ ہو جائیں۔ یہ بات قریب ناممکن کے ہو گئی، کیونکہ آپ کے غلاموں کی کوئی حد نہیں ہے اور آپ کے نام لیواؤں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ چنانچہ اس کے بعد یہ ہوا کہ جن لوگوں کو 11ویں شریف میں نیاز کرنے کا موقع نہیں ملتا، وہ لوگ بعد میں بھی 11ویں شریف کر لیتے ہیں، اور جب بھی 11ویں شریف، جب بھی وہ فاتحہ کی جاتی ہے سرکار غوث پاک کی نیاز مبارک کے لیے، جب بھی اطعام طعام کا کھانے کھلانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، چاہے وہ ربیع الثانی کے مہینے کے علاوہ دیگر مہینوں میں ہی کیوں نہ ہو، تو اس کو بھی 11ویں شریف کہا جانے لگا۔ تو اب اس طرح یہ نیاز مبارک سال بھر کے لیے ایور گرین ہو گئی۔ سال کے 12 مہینوں میں جب بھی سرکار غوث پاک کی فاتحہ دلوائی جائے، جب بھی آپ کی نیاز مبارک کے لیے کھلانے پلانے کا اہتمام کیا جائے، تو سال بھر میں اس کو 11ویں شریف کہتے ہیں۔ 11ویں شریف در حقیقت ہے کیا؟ یہ تو 11ویں شریف کی اصطلاح کے تعلق سے ہم نے گفتگو کی۔ اب وہ اس کی ماہیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس حوالے سے ایک اہم بات میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ 11ویں شریف کی ماہیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا ڈیفینیشن تو میں بیان کر چکا آپ کے سامنے، آخر اس کی ماہیت کیا ہے؟ تو اس حوالے سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے 11ویں شریف کا مطلب ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد قائم کرنا، اور اس یاد قائم کرنے کے لیے سب سے بیسک جو اصول مقرر کیا گیا ہے وہ ہے کھلانا پلانا، کھلانے پلانے کا اہتمام کرنا۔ اگر ساتھ میں محفل منعقد کی جائے تو بہت اچھی بات ہے، ساتھ میں کچھ اور اگر اعمال صالحہ جمع کر لیے جائیں، واعظ بیان ہو جائے، تذکرہ خیر کر لیا جائے، منقبت خوانی کی جائے، سلام وغیرہ پڑھا جائے، شجرہ خوانی کی جائے، بہت اچھی بات ہے، سر آنکھوں پہ ہے، بہت اچھی بات ہے وہ۔ لیکن در حقیقت 11ویں شریف کا جو مفہوم ہے، اس کی جو حقیقت ہے، اس کی ماہیت ہے، وہ ہے اطعام طعام، کھانا کھلانا۔ یہ ہے 11ویں شریف، کھانا کھلا کر اس کا ثواب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایصال کرنا، آپ کی خدمت میں اس کا ثواب نظر پیش کرنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ بہترین اسلام کیا ہے، اسلام میں بہترین کام کیا ہے؟ تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سلام کرنا اور کھانا کھلانا، یہ دو کام اسلام میں بہترین کام ہیں۔ خیر سلام کرنے میں تو کچھ مال خرچ نہیں ہوتا، البتہ کھانا کھلانے میں مال خرچ ہوتا ہے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو کاموں کو اسلام میں بہترین کام قرار دیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا ای الاسلام خیر، اسلام میں سب سے بہترین بات کیا ہے، بہترین طریقہ اسلام میں کیا ہے، مسلمانوں کے اعمال میں سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقرئ السلام وتطعم الطعام، سلام کرنا اور کھانا کھلانا، ہر ایک کو سلام کرتے جانا، یہ اسلام میں بہترین طریقہ ہے، اور کھلانے پلانے کا اہتمام کرنا، اطعام طعام کرنا، کھانا کھلانا، یہ اسلام میں نہایت پسندیدہ بات ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ کھلانے پلانے کا اہتمام کرنا یہ نہ صرف یہ کہ ثواب کا کام ہے، بلکہ بہترین ثواب کا کام ہے۔